کوفہ کی گلیاں خاموش تھیں، ہوا میں خوف و بے چینی پھیلی ہوئی تھی، لوگوں کے چہرے بجھے ہوئے، دلوں میں ڈر چھپا ہوا تھا۔ انہی دنوں کوفہ کے ایک بزرگ حضرت حبیب بن مظاہر رازی، جو رسول اکرم کے صحابی تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ چاندنی رات تھی کہ دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ایک خفیہ قاصد کھڑا تھا، جس نے ایک چھوٹا سا خط پیش کیا۔ خط میں لکھا تھا، حبیب حسین ابن علی مدینہ سے نکل چکے ہیں، کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ پڑھ کر حبیب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لبوں پر مسکراہٹ تھی، دل میں شوق شہادت۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میرے امام آ رہے ہیں، اب حبیب زندہ کیسے رہ سکتا ہے بغیر ان کے؟ یزید کے کارندے کوفہ میں پھیل چکے تھے، امام حسین کے چاہنے والوں کو قید کیا جا رہا تھا۔ حبیب نے دیکھا کہ جنہوں نے حسین کو بلایا تھا اب وہی خوف کے سائے میں چھپ گئے تھے۔ انہوں نے افسوس سے کہا، کوفہ والو، تم نے امام کو بلایا اور اب ڈر کر چھپ گئے۔ پھر حبیب نے اپنی تلوار سنبھالی اور اپنی بیوی سے کہا، میں جا رہا ہوں اس کے پاس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، جس کے لیے میرا دل تڑپتا ہے۔ بیوی نے کہا، جاؤ حبیب، میرا سلام میرے مولا حسین تک پہنچا دینا۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور لبیک یا حسین کہتے ہوئے کوفہ سے کربلا کی سمت روانہ ہو گئے۔ جب کربلا کے میدان میں پہنچے، امام حسین خیمے کے باہر کھڑے تھے۔ حبیب نے اتر کر کہا، آگا غلام حاضر ہے، دیر تو ہو گئی مگر اب آپ کے ساتھ ہی جان دوں گا۔ امام حسین نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا اور فرمایا، حبیب تم آ گئے، تم نے اپنا وعدہ نبھا دیا۔ پھر امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، یہ میرے نانا کے صحابی ہیں، ان کے آنے سے میرا دل مطمئن ہو گیا ہے۔ رات کو حبیب نے خیموں کے گرد لکیر کھینچی تاکہ عورتوں اور بچوں کی حفاظت ہو سکے، اور صبح کے وقت انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، کامیابی تعداد سے نہیں ہوتی، ایمان سے ہوتی ہے۔ ہم حق پر ہیں اور حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ عاشورہ کی صبح ریت تپتی ہوئی، آسمان خون سا سرخ۔ حبیب نے امام حسین سے اجازت مانگی، آقا اجازت دیجیے کہ آپ کے غلام کو آپ کے نام پر جان نثار کرنے کا موقع ملے۔ امام نے فرمایا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے حبیب۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار نکالی اور دشمن کی صفوں میں ایسے داخل ہوئے جیسے بجلی رگوں میں دوڑتی ہے۔ یزیدی لشکر کے کئی سپاہی ان کے ہاتھوں گرے۔ ان کی للکار گونج اٹھی، میں حسین کا ساتھی حبیب ہوں، جو حق کے لیے لڑتا ہے، ظلم کے لیے نہیں جھکتا۔ آخرکار دشمنوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا۔ بوڑھا مگر بہادر حبیب لڑتے رہے، یہاں تک کہ ایک نیزہ ان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ زمین پر گرتے وقت ان کے لبوں پر صرف یہ الفاظ تھے، یا حسین۔ جب امام حسین ان کے پاس پہنچے تو حبیب کے چہرے پر سکون چھا گیا تھا۔ امام نے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور فرمایا، اے میرے بزرگ دوست، تم نے وفا کا حق ادا کر دیا، تمہاری قربانی ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہے گی۔ کربلا کی ریت پر خون کے نشان رہ گئے اور صدا گونجتی رہی، حبیب گیا نہیں، حبیب امر ہو گیا، کیونکہ حسین کے راستے پر چلنے والے کبھی مر نہیں سکتے۔